بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 14 دسمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مخصوص حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 439 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 کے بقیہ سوال، گروپ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 1 تولہ اگر سونا یا لینے جائیں تو 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہمارے ملکوں میں اس کی قیمت بنتی ہے، اور اگر چاندی اگر لینے جائیں گے تو وہی 1400-1500 روپے اس کی قیمت ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ کیا ہم سونے کو بنیاد بنا کر اپنی زکوٰۃ نکالیں گے یا چاندی کو بنیاد بنا کر اپنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض علماء سونے کو بنیاد بنانے کو راجح قرار دیتے ہیں، بعض چاندی کو، اور بعض کے نزدیک جیسے احناف وغیرہ ہیں اور دوسرے لوگوں نے اسے قبول کیا ہے کہ افوت للفقراء کیا ہے، یعنی فقیروں کا فائدہ کس میں ہے۔ ظاہر بات ہے موجودہ دور میں فقیروں کا فائدہ ہوگا کہ چاندی کو بنیاد بنائی جائے، لیکن یہ چیز میرے کم علم کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اگر آپ غور کریں تو ایک ایسے مال میں جس کی کچھ مقدار ہو، 30 بکریاں ذرا سوچیں، ہے کہ نہیں، 40 گائے، 5 اونٹ، تو اس کا مطلب اس کی کچھ قیمت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے۔ چاندی کی اس وقت موجودہ دور میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پہلے چاندی کا عوض سکہ وغیرہ ہوا کرتا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں آئی، ساری بنیاد کس کے اوپر ہے؟ سونے کے اوپر ہے۔ تو چاندی کی جو بنیاد دیکھیں آپ، 30 بکریاں لیں تو 30 بکریوں کی قیمت رسویں کتنی ہو جائے گی ذرا سوچیں آپ۔ اسی طریقے 60 وسق، 5 وسق جو وہ ہے کیا غلہ ہے، اس کی قیمت ہو جائے گی، ظاہر بات 1000-1500 کی بات تو ہوگی نہیں، تو لاکھوں کی بات جائے گی نا، ہے کہ نہیں، لاکھ سے اوپر ہی جائے گی۔ تو اس لیے اصل سمجھ بات یہی آتی ہے کہ بنیاد کس کو بنایا جائے، وہ سونے کو بنایا جائے۔ آج اس کا اعتبار بھی نقود کے اندر ہے، آج چاندی کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ چاندی کو بنیاد بنائے تو بہت سے لوگوں، حتیٰ کہ شاید وہ خود اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اپنی جو زکوٰۃ، اپنا خرچہ پورا کر سکے، اس کو کیا ہے زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی۔ جی، اس لیے مجھے زیادہ پسند علماء کا یہی قول ہے کہ اس کو بنیاد بنایا جائے، وہ سونے کو بنیاد بنایا جائے۔ جی، جو لوگ غریبوں کے لیے فائدہ جس میں ہو اس کو بنیاد بنانے کی کیا دلیل لیتے ہیں؟ دلیل کوئی ہوتی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہی کہ افوت للفقراء، فقیر، چونکہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں وغیرہ کا، لہذا اس میں دیکھا جائے کہ ان کے لیے فائدہ کس میں ہے، یہ چیز بس، صرف قیاس، اور کوئی دوسرے لوگوں کے لیے کیا دلیل ہے پھر سونے یا چاندی کو جو بنیاد بناتے ہیں ان کے؟ اصل یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اصل کس کے اوپر ہے؟ ظاہر بھائی کاغذوں پہ تو ہے نہیں فرض، کس کے اوپر فرض ہے؟ سونے یا چاندی کے اوپر فرض ہے۔ جی، اس وقت سکے سونے کے بھی ہوتے تھے اور چاندی کے بھی ہوا کرتے تھے۔ درہم کس کا چلتا تھا؟ چاندی کا۔ دینار کس کا؟ سونے کا۔ کسی علاقے میں سونے، کسی میں چاندی کے، کسی علاقے میں سونے چاندی دونوں کے چلتے تھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اب سکے کے مقابلے میں، کرنسی کے مقابلے میں چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بنیاد کس کو بنایا جاتا ہے؟ اصل کوئی بھی ملک ہے جب وہ ان کاغذوں کو چھاپتا ہے تو اس کو بنیاد کس چیز سے بناتا ہے؟ سونے کو، لہذا اصل اس کا اعتبار ہونا چاہیے۔ جی، یعنی نص سے صریح سے کوئی ایسی اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ سونے کو بنیاد بنائی جائے؟ نہیں بھائی، اس لیے کہ یہ کرنسی تھی ہی نہیں اس وقت، جو ہے یہ کاغذ وغیرہ کرنسی۔ جی 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 جی، تو اگر کبھی مستقبل میں الٹ ہو جاتا ہے تو پھر فتویٰ بدل جائے گا؟ ظاہر بات بدل جائے گا، حکم نہیں بدلتا ہے، فتویٰ بدلتا ہے۔ علماء جو کہتے ہیں نا حکم نہیں بدلتا، فتویٰ یعنی بدلتا ہے۔ چاندی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے اور سونا بالکل سستا ہو جائے تو ظاہر بات ہے، لوگ کس کو اپنے نقود کے لیے، اپنے کاغذات کی کرنسی چھاپنے کے لیے کس کو بنیاد بنانا شروع کر دیں؟ حکومتیں چاندی کو، ٹھیک ہے بدل جائے گا۔ جی جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انسانی وجود کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی اگر حقیقت سے مراد ہے کہ انہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ نہیں ہے، تو ظاہر بات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس دنیا کو خلیفہ دنیا کی تعمیر کے لیے پیدا کیا گیا، ساری چیزیں عبادت میں، باقی جتنی چیزیں دنیا کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ۔ کھایا تھا انسان کیوں ہے؟
اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اصل چیز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی یہ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کرکٹ وغیرہ میچ میں پیسہ لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے اس کی ایک دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی قائم کر لی ہے اور آدمی اس کے اندر پیسہ دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ سارا خرچہ جو ہے آفس کا خرچہ ہے، کھلاڑیوں کے لیے جو سامان اس کا خرچہ ہے، اور اس میں سے کچھ انعام بھی رکھتے ہیں، جو لوگ جیت جاتے ہیں ان کو انعام دینے کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اگر آپ لوگ جو ہے کچھ پیسہ جمع کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم ٹیم جمع کر رہے ہیں، جو جیتے گا ہم اس کو دیں گے اور جو ہارے گا وہ محروم ہے، تو جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات نا؟ یہ وہی بالکل قمار والی بات ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک بیوی کو کس حد تک اپنے شوہر کو برداشت کرنا چاہیے؟ یعنی اگر شوہر بد اخلاق ہو، گالیاں دیتا ہو اور دھمکیاں دیتا ہو، یعنی بد زبانی بھی کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تو عورت کس لیول تک جا کر اس تک برداشت کرتے رہے، اور کب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اب برداشت کرنا ختم کر دے؟ یا اسی طریقے سے بیوی کے بارے میں کہ کوئی شوہر بیوی کو کب تک برداشت کر سکتا ہے اسی طریقے سے؟ بھائی دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اس میں حد کی، یہ بات کہ کس کے بعد وہ طلاق یا خلا طلب کر سکتی ہے یا جدائی اختیار کر سکتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ مصلحت کس میں اس کی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ ہے کہ اگر معاشرہ بالمعروف نہیں ہے، معاشرہ بالمعروف کے اندر یہ جانتے ہیں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو جیسے جس ماحول میں رہے اس ماحول کے لحاظ سے رہائش دیا ہے، جس ماحول میں رہے اس ماحول کے مطابق اسے خرچ بھی دے رہا ہے، جس ماحول میں ہے اس ماحول کے مطابق اسے کپڑا یا ساری چیزیں کھانے کی چیزیں بھی دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ بات وغیرہ کرنے میں بھی انسانیت کو نہیں کھو بیٹھا ہے. یہ ہے اصل معاشرہ بالمعروف. اس سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو بیوی کو یہ اختیار ہوگا کہ اس سے جدائی طلب کرے، اس سے جدائی طلب کرے. اب یہ کس حد تک برداشت کرے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس سے زائد ایک چیز ہے. اس کی شریعت تحدید نہیں کرے گی، اس کی تحدید خود مبتلا بہ یعنی بیوی جس کے ساتھ یہ سابقہ پڑا ہے وہ اس کو فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کہاں تک اپنی اور اپنے بچوں کی مصلحت سمجھتی ہے، اور کہاں تک امید ہے کہ ہاں بھائی میں اسے آج نہیں تو کل اس کو سمجھا لوں گی، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی ایسے حالات ہیں پیسے کی کچھ کمی ہے، چڑچڑاپن ہے، یا بسا اوقات ابھی اس کو پیسے کا غرور ہے، چڑچڑاپن ہے کہ نہیں ہے؟ اب سعودیہ میں کما رہا ہے، یہاں چونکہ زیادہ پیسہ اس لیے اس کو چڑچڑاپن ہے اور دوسری شادی کے بارے میں جیسے ہوتا ہے سوچ رہا ہے. لیکن اگر یہاں سے گیا یہ اس کی معاملہ جو ختم ہوا، پیسے کی گرمی ختم ہوئی، تو کیا خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے یہاں نے اس پہلے ٹھنڈا تھا. تو یہ صورتحال ہے کہ مبتلا بے عورت ہو یا مرد، اس کے بارے میں جو ہے یہ چیز دیکھی جائے گی. اسی لیے ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنن ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امراتی لا ترد ید لامس، اپنے کو اسے طلاق دے دو. گویا یہ وجہ تھی طلاق کی، اس لیے کہ معاشرہ بالمعروف میں یہ داخل نہیں ہے. لیکن جب اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے، تو کہا پھر برداشت کرو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز اس کی کوئی حد نہیں کی جا سکتی. یہ ہماری جو بہن جس کے اوپر یہ پڑی ہے کہ وہ کہاں تک، بعض عورتیں ہیں کہ ایک ہاتھ بھی نہیں برداشت کرتی، مزاج کی سی تیز رہتی ہیں، ہے نا، اور بعض عورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صبر زیادہ دیا ہوا ہے، بلکہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن اپنی تکلیف کسی سے جا کر کے بتاتی بھی نہیں ہے. تو یہ تو عورت کے اپنے اوپر ہے کہ ہاں بھائی کہاں تک وہ سہ سکتی ہے، مرد کے اوپر ہے کہاں تک وہ اس چیز کو نبھا سکتا ہے. جی یہاں پر جو آپ نے شیخ بتایا کہ معاشرہ بالمعروف، یہاں پر 19-20 کا جو فرق چلتا ہے اس پر بھی اگر کوئی لڑائی لڑے، مثال کے طور پر یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کوئی آدمی یہاں پر کوئی 2 روم والے گھر میں بھی رہتے ہیں، کوئی 3 روم والے بھی رہتے ہیں، تو اگر بیوی یہاں پر ضد کرے کہ نہیں 3 روم والا چاہیے ہم کو، ہاں بھائی دیکھیے اس کی فرق پڑتا ہے. ہو سکتا ہے 2 روم والا اس کے یہاں کوئی مہمان ہی نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے، وہ اسی کے اوپر اپنا گزارا کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک روم جو ہے وہ ہے، ایک خالی ہے تو بچوں کے لیے ہے کہ نہیں. اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس روزانہ مہمان ہی پہنچے رہتے ہیں، ایسے بعضوں کو گھر رہا کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اٹھنے بیٹھنے نکلنے میں تنگی، تو اس صورت میں وہ مطالبہ کر سکتی
جی یعنی معاشرہ بالمعروف کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی ضرورت ہے بھائی. خود آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 2 دعائیں بھیجی ہیں، کہاں سے پتہ نہیں نقل کی ہیں یہ، یعنی اس میں کہا کہ حزن جس پر ہے، ایک پہ زبر ہے اور ایک پہ پیش ہے. اچھا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ہے، اور دونوں طرف مفسرین نے پڑھا ہے. حزن ہے ایک میں، دونوں طرح پڑھا ہے. حزن اور حزن دونوں کو معنی غم، پریشانی. حزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حزن اسم نہ ہو اور مصدر بھی ہو، یعنی غم ہونا، غمگین ہونے سے اللہ مجھے محفوظ ہو. دونوں معنی صحیح ہیں. جی جی جی. زیادہ جو ہے علماء نے اسے حزن ہی پڑھا ہے. اسی لیے دیکھیے عام طور جو کتاب چھپی ہے اس کے اندر حزن ہی کا اعراب لگایا گیا ہے، لیکن حزن بھی معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ادا نماز پڑھتے ہیں وہی حالت. ہاں، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں ہے. جیسے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے بالکل اسی طریقے پڑھا جیسے آپ نے قضا ادا پڑھا کرتے تھے. یعنی پہلے گئے، پھر آذان ہوئی، آپ نے وہ جو ہے طہارت فارغ ہونے کے بعد آپ نے سنت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے فرض ادا کی. جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی کی اللہ نہ کرے کہ ایک دن کی مکمل نماز ہے جیسے قضا ہو گئی، اس سے پہلے بھی قضا کی نماز سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قضا نمازیں پہلے فرض پڑھی جائیں گی پھر اس کے بعد سنتوں کو پڑھا جائے گا، یہ کہاں تک؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں کوئی نص حدیث وغیرہ میں موجود نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب قضا کی جا رہی ہے تو فجر کی سنت جو ہے وہ اس کے تابع ہے، ظہر کی سنت اس کے تابع ہے، مغرب کی سنت اس کے تابع ہے. تو اگر وہ سنتوں ہی پڑھنا چاہتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ سنت پڑھے، پھر اس کے بعد اپنا دوسری نماز کو شروع کرے. جی یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا کہ پوری پہلے فرض پڑھ لی جائے پھر اس کا سنتیں پڑھ آخر پھر سنت کو اس کی جگہ سے ٹالا کیوں جا رہا ہے؟ سنت تو اصل کیا ہے؟ اس کے فرض کے ساتھ ہے نا. میرا خیال سے یہ ذہن کام کر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں فرض نماز پڑھنے کا بھی پھر موقع ملے. یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ تو تنگی کی بات ہو رہی ہے نا کہ انسان کو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے موقع مل رہا ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ یہی ہے. جی جی جی. یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ پہلے فرض پڑھیں اس کے بعد یہ، کم سے کم میرے علم کے اندر کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے حدیث کے اندر. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سجدے میں اور تشہد وغیرہ میں جہاں پر جو مسنون دعائیں ہم پڑھتے ہیں ساتھ میں اور دوسری قرآنی جو دعائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں بتائی گئی دعائیں، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. تسبیحات کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی دعا جو انسان کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے. جی یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی پتہ نہیں یعنی یہ لیڈیز کا ہے یا جینٹس کا سوال ہے، بہرحال اگر دونوں کے لیے بھی ہوگا، زیادہ تر لیڈیز کا ہی ہے میرے خیال سے، جہاں پر یعنی ہمارے ملکوں میں مارکیٹ میں وغیرہ نماز کے پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں مارکیٹ وغیرہ میں، تو کیا ایسی صورت میں کوئی عورت 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ کر مارکیٹ کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ بھائی دیکھیے یہ مسئلہ ہوگا کہ ضرورت کے اوپر، آیا صرف سیر تفریح کے لیے جا رہی ہے کیا؟ ایسے بہت سی عورتیں جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ٹہلنا رہتا ہے، اس دکان پر گئیں، اس دکان پر گئیں، اس دکان پر گئیں، ہے نا. 10 دکانوں پر جائیں گے تو کوئی ایک 100-200 روپے کی کوئی چیز خریدیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے یہ وجہ جواب نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی جانے پر مجبور ہے، سال بھر میں کبھی جانا ہوتا ہے نا، میاں کہتے ہیں بھائی میں نہیں، بچوں کا کپڑا ہے ایسا لینا ہے کہ نہیں ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ ظہر عصر کی نماز جمع کر لے یا مغرب عشاء کی نماز جمع کر لے ایک ساتھ، لیکن مغرب عصر اور مغرب نہیں جمع کرے گا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم سعودیہ میں ٹڈی دل جو ہے نا زندہ کھاتے ہیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو کیا کریں، اس کو ذبح کر دیں؟ زندہ کھانا حلال ہے؟ بھائی دیکھیے اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں،
ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ زندہ جانور اس کو تھوڑا مرنے دو، ہے نا، ایسے مارو مر جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کھاؤ یا نہیں، زندہ ہے اس کو کھا لو، اللہ کل حال اسے حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم سے کم یہ تھوڑا سا انسانیت سے دور چیز لگتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ نماز کے بعد جو دعا وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا کیا حکم ہے؟ پھیر سکتے ہیں یا نہیں پھیر سکتے؟ بھائی دیکھیے، یہ حدیث اس سلسلے میں جو سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی شاید یعنی حضرت عبداللہ عمر سے عبداللہ ابن عباس یعنی کسی سے ہے، دونوں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، دونوں ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں انہیں حسن لغیرہ قرار دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے ضعیف کہتے ہیں حسن لغیرہ کے درجے کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ دونوں حدیثوں کے اندر جو کلام جو ہے وہ تھوڑا سا قوی قسم کا ہے۔ تو اب یہ کوئی یعنی یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ ہاں بھائی یہ سنت ہے، اور نہ یہی کہا سکتا کہ ہاں یہ بدعت ہے نا۔ مجھے یاد رہا ہے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے کسی جواب میں کہا ہے کہ چونکہ حدیثیں ہیں اس سلسلے میں تو اگرچہ ضعیف، لیکن یہ کہ انہیں بدعت کہہ دیا جائے یہ چیز ذرا سا بھاری لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ دعا جو نماز سے باہر کی جاتی ہے، لیکن جیسے قنوت وتر وغیرہ میں تو ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا، اس لیے کہ خاص نماز کا حال ہے، اس میں ضرورت ہے اس کی کا ثبوت کبھی، اور یہ نماز سے باہر کی چیز ہے۔ تو اگر کبھی کبھار انسان جیسے اس حدیث کو بعض علماء نے قوی قرار دیا، اگر ہاتھ کو پھیر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات دل کے بعد لوگ عادت پڑ جاتی ہے، ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے جی، لیکن یہ ہے کہ اگر پرہیز کرے تو زیادہ قوی یہ مسلک لگتا ہے جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، انہوں نے ایک بہن کا سوال نقل کیا ہے۔ بہن اس میں لکھتی ہیں کہ شیخ محترم میرا شوہر جو ہے یعنی انتہائی بخیل ہے، اتنا ہے کہ گھر کی ضروری چیزیں فریج وغیرہ، واشنگ مشین وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کھانے کے لیے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ دھمکی دے اسے کہ میں چلی جاؤں گی اپنے بچوں لے کر کے اور بچوں کو چھوڑ دوں گی آپ کے پاس، ہے کہ نہیں جی؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ضروری کھانا یعنی کھانے بھر کے نہیں ملتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ سنجیدگی سے، حکمت سے اور عقل سے جو ہے وہ کسی اور بہانے سے پیسہ مانگ لے، یا اس کے جیب سے اس کے علم کے بغیر بھی وہ نکال سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مشہور ہے جی۔ یہ عورتیں ایسا جیب سے پیسہ نکالنے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے علماء سے؟ نہیں ایسی ڈائریکٹ نکال سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیے، یہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ دروازہ اگر عورتیں نہ کھولیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مسئلہ کی، ایک چیز ہوتی ہے کیا اس میں احتیاط کی، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی عورتیں اس سلسلے میں یعنی حد کو باقی نہیں رہ پاتی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ خذی ما یکفیکی وولدکی، یعنی اتنا لو جو تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے کیا ہے وہ کافی ہو۔ تو گویا اس کا مطلب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور ہند ظاہر بات ایک بڑی سمجھدار عورت تھی، ان کی سیرت پڑھیے آپ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول سے مخالف رہی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ دیکھیں ان کی سیرت تو ماشاءاللہ بڑی سمجھدار، بلکہ بیعت کے وقت جو ان کا واقعہ پیش آیا ہے اور جو سمجھداری کی بات انہوں نے کی ہے یہ بڑی ان کی سمجھداری کی ہے۔ تو اگر جو ہے سمجھدار عورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والی ہے تو اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کیا کرے، پھر صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، ایک تو چیز ہے کہ خود بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ ہونے کے لیے اتنا لے، لیکن خرچ کی بھی کوئی لمٹ ہے یا نہیں؟ وہی ظاہر بات ہے کہ بالمعروف عرف کے لحاظ سے ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے عورتیں آئس کریم کھانے کے لیے نکال لیتی ہیں، ظاہر بات اب آئس کریم تو عرف میں نہیں داخل ہے۔ کیوں نہیں؟ ہاں عرف نقصان کرتے ہیں، شیخ زکام ہو جائے گا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ عام جو کھانے پینے ضروریات سے متعلق بات ہو رہی ہے، نہ کہ کمالیات سے۔ اللہ یہ کہ دیکھیے وہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ سارے لوگ کہیں بچے ہیں روزانہ لیتے ہیں، ہمارے بچے کیا ہیں نہیں لیتے، للچائیں کہ یہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہے کہ اپنی خواہشات کی مونگ پھلی کھانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے جو ہے اپنا وقت گانے، ظاہر بات یہ چیز تو ایک زائد چیز ہے۔ اصل میں اس لیے کہ اس کا دروازہ کھول دیا گیا پھر وہ بند نہیں ہوگا۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کھانا کھاتے وقت شہادہ کی انگلی چھوڑ کر کھانے سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو 3 انگلیوں سے کھانے کی، ظاہر بات تمام کتب حدیث کے اندر ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور وہ جو ہے انگلی کو چاٹنے کا آپ حکم دیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ لا یغسل حتی یلعکھا اور یلعکھا، خود چاٹ لے یا کہ چٹا دے، یعنی اپنی بیوی یا اپنے کسی عزیز کو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، تو اس میں 3 انگلیاں میں کون رہیں گے؟ ظاہر بات شہادت کی انگلی سب سے پہلے ہے، انگوٹھا اور یہ 2 انگلیاں ہیں، اور یہ اسی چیز سے ہے جو چیزیں 3 سے کھائی جا سکیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جو ہے آج کل چاول وغیرہ ہے، اسے 3 سے کھائیں کب تک کھاتے رہے گا آدمی، ہے نا؟ تو اس میں تو شہادت کی انگلی سر فہرست ہے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیان والی، یہی 3 تو ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے لوگوں نے، شہادت کی انگلی سے نہیں کھایا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا؟ اگر پایا جاتا تھا تو کیا وجہ تھی جبکہ ان کا منہج پورا ایک تھا؟ اللہ کے بندے، ہمارے بھائی نے منہج کا سمجھا نہیں ہے۔ منہج کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان کا ہر ایک کا عمل ایک تھا، ہر ایک کی فہم ایک تھی، نہیں۔ منہج کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے، کسی چیز پر عمل کے لیے کیا اسلوب اور کیا طریقہ تھا ان کا، ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اختلاف ہوتا تھا، لیکن جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تھی وہاں پر یہ اصل منہج ہے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی سے، بھول سے کوئی ہم نے کام کر لیا ہے، اجتہادی ہماری غلطی ہے، ہماری حدیث کے سمجھ میں ایسی غلطی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کوئی آیت آ گئی یا علماء کا اجماع اس سلسلے میں آ گیا، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا منہج، اور صحابہ کا یہ ایسا عمل رہا ہے جیسا کہ تقریروں میں لوگ برابر سنتے رہتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آخری تشہد میں مل جائے، یعنی آخری رکوع کے بعد آخری تشہد میں اگر مل جائے، تو کیا اس کو جماعت کا ثواب یا جماعت میں شامل ہونے کے برابر اس کی وہ نماز با جماعت سمجھی جائے گی یا تنہا سمجھی جائے گی؟ نہیں، دیکھیے اس کی دونوں میں فرق ہے، جماعت ملنا اور جماعت کا ثواب ملنا، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، شہید ہونا اور شہید کے مقام کو پانا، آپ لوگ جانتے ہیں نا اچھی طریقے سے، ہے نا؟ حج کرنا اور حج کا ثواب ملنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسے جماعت تو نہیں ملے گی، البتہ اگر اس کی تاخیر جو ہے لاپرواہی سے نہیں ہوئی ہے تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کی اصلاح کی خاطر جھوٹے خواب، یعنی خواب ایسا بیان کر دیں جھوٹا کہ ہم نے آپ کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے یا ہم نے آپ کا ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تاکہ بندہ سامنے والا نماز پڑھنا شروع کر دے یا بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے، نیک کام کرنا شروع کر دے، ہم نے آپ کو اچھا قاری دیکھا ہے، ایسا اگر اصلاح کے ذریعے میں کیا باپ کے قطعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جھوٹے خواب بیان کرتے تھے لوگوں سے کہ ہم نے خواب میں دیکھا۔ آپ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس سے نصیحت کیجئے، ہے نا؟ یہ تو وہی صوفیوں کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے رسول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول کے یا اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر رغبت ہو، یہ چیز جائز نہیں۔ جی وہ وہاں سے دلیل لینا مناسب نہیں ہوگا کہ جہاں اللہ کے رسول ہم نے 2 مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے بھی وہ خاص 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تو ہے تو ٹھیک ہے، اور یہ چیز تو بہت عام ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ 3 چیزیں ظاہر بات میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے، جی ہے نا، اسی طریقے سے 2 بھائیوں میں اگر اختلاف بڑھتا جائے تو، ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ جنگ کا معاملہ جی ہے نا۔ بس اس کو دوسروں پر قیاس کرنا یا قریب کرنا فائدہ نہیں۔ جی جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارا سوال ہے کہ جب صبح سویرے نیند سے بیدار ہوں تو ہمیں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دونوں کلموں کی ترتیب کیا ہوگی؟ نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جی پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھنا ہے۔ نہ اعوذ باللہ پڑھنا نہ بسم اللہ، البتہ نماز شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔
جی اگلا سوال ایک طویل سوال بہن نے لکھا ہے وراثت کے تعلق سے. مختصر یہ کہ ایک ماں نے اور بیٹے نے مل کر کچھ کمایا اور دونوں نے مل کر ایک جگہ پر گھر خریدا. اس گھر کے اندر ماں کا فیصد تقریباً 25% ماں کا حصہ ہے اور 75% بیٹے کا پیسہ ہے. تو ماں چاہتی ہے کہ اس میں وصیت کر کے لکھ کر جاؤں کہ میرا جتنا حصہ ہے وہ میرے مرنے کے بعد تقسیم یعنی نیک کاموں میں فلاں فلاں کاموں میں لگایا جائے. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، وہ وصیت اپنے صرف تہائی مال کا حصہ کر سکتی ہے، بس ہے کہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ اپنی زندگی ہی میں اس کو وقف کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس کو وقف کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک کمرے یا وہ کمرے اس کو میں وقف کر دے رہی ہوں اور اپنی زندگی میں تو ٹھیک ہے، لیکن وصیت کر کے جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کا جتنا پورا مال ہوگا اس کا تہائی حصہ یہ بنے گا تب تو، یا اس سے کم تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. جی جی جی. یعنی یہاں پر اگر وہ زندگی میں اگر کرتی ہے تو تب وہ بیٹا اس سے مستفید نہیں ہو پائے گا. ہاں نہیں مستفید ہوگا وہ بیٹا، اس سے مستفید نہ اس کی وراثت میں آئے گی وہ چیز، نہ کسی وارث کو نہیں ملے گی وہ. جی جی نہیں، لیکن مثال کے طور پر اب وہ گھر ہے، اس گھر سے مثال کے طور پر 20,000 روپے کرایہ آتا ہو جی، تو اب کیا کریں گے اس میں؟ تو ٹھیک ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کریں گے. اس کتنا کریں گے؟ جبکہ تو وہ تو اس کا 25% ہے، تو اسی حساب سے کریں گے. ظاہر بات ہے اسی حساب سے وہ کریں گے، اس کا باقی اپنا لے گا. یعنی 20,000 میں سے 5,000 صدقہ و خیرات کر دینا بیٹے کے اوپر واجب ہے؟ ہاں بالکل واجب ہے، اگر آج کی تاریخ میں یہ وصیت کرتی ہے. جی جی. اللہ کہ اپنی زندگی میں وقف کر دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ اب وقف ہے. اب یہ کس پر وقف ہے؟ یہ صورتحال ہوگی. ہو سکتا ہے اس کے بہن کے بچے ہوں، ان کے لیے وقف کر دے رہی ہے، یا یہ وقف کر دے رہی ہے کہ ہاں ہمارے بچوں میں سے بچیوں میں سے ہمارے جن کی حالات بگڑے گی ہوتا ہے تو وہ کہاں رہائش پذیر ہوگا، اس کمرے میں آ کر کے رہائش پذیر ہوگا، ہے نا. تو اس کو وقف کی صورت میں ہے. جی. لیکن وقف اپنی زندگی میں وصیت نہیں ہونی چاہیے اس کی. جی جی. جب زندگی میں اگر کر دیں گے تبھی بھی وہ جس کو کر دیا وہی فائدہ اٹھائے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا، نہ بیٹا اور دوسرے لوگ نہیں اٹھائیں گے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں کے اندر کہاں کہاں پڑھنا چاہیے اس کو؟ بھائی دیکھیے اعوذ باللہ تو نماز کے اندر شروع میں پڑھنا ہے، جب قراءت شروع کرنے سے پہلے جی، اور درمیان میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے کہیں بھی نہیں، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے جہاں پر کوئی نئی سورت پڑھ رہے ہیں تو، ہے کہ نہیں. البتہ جب دوسری سورت کی قراءت شروع کریں، تیسری سورت کی، چوتھی سورت کی، تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پوری نماز ایک ہے، لہذا اعوذ باللہ جو شروع نماز میں کر لیا ہے وہ کافی ہے. اب دوسری رکعت میں اٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے وہ سورہ فاتحہ شروع کرے. امام القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی کو ترجیح دیا ہے. اور دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب دوسری رکعت گویا ایک مستقل قراءت ہے اپنی. جب مستقل قراءت ہے تو فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہاں پر یہ حکم آئے گا. جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو کئی بار جانتے ہیں، گزر چکا ہے کہ اگر عربی پر قدرت نہیں ہے یا معافی ضمیر اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے تو نفل نماز میں تشہد کے آخر میں یا سجدے کے اندر اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی جی. اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ لڑکی کو دودھ پلانے کی عمر یعنی کتنے سال تک کی ہے؟ اسی دیکھیے اصل جو چیز ہے یعنی جو رضاعت کے احکام ہیں وہ صرف 2 ہی سال تک ہیں. رضاعت کے احکام سے مراد یہ ہے کہ یعنی جسے رضاعت ثابت ہوگی، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس مدت میں اگر لڑکا ہے تو اس کے پیشاب کا حکم، اور لڑکی ہے تو اس کے پیشاب کا حکم اور ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہے اگر وہ کہیں اور دودھ قبول نہیں کرتا ہے، صرف ماں ہی کا دودھ قبول کرتا ہے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دودھ پلائے.
لیکن ویسے اگر ماں کے پاس زیادہ دودھ ہے، جیسے بہت عورتوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، وہ 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ چھوڑاتی ہیں تو کیا ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں، ہے نا، تو اس میں سختی نہیں، اس کے بعد بھی 2 سال 2.5 سال 3 سال تک پلا سکتی ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں قیلولہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ بھائی قیلولہ کا اصل وقت جو ہے وہ دوپہر کا ہے، دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا وقت جو ہے دوپہر سے کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے، دوپہر کے تھوڑا کچھ دیر بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت سالم بن سعد کی ہے شاید، جس میں آپ وہ بیان کرتے ہیں کہ ما نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، ہم قیلولہ اور غدا جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کرتے تھے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عام دنوں میں کیا کرتے تھے؟ پہلے ظہر سے پہلے۔ تو اصل چیز اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 11:30 جیسے آج کل ہوتا ہے، 11:15 بجے تک اپنا کام وام کرے، اس کے بعد آتا ہے تھوڑا سا آرام کر کے کچھ کھایا پیا، اس کے بعد لیٹ گیا پھر، تاکہ نشاط رہے جب ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تو۔ اور یہی پتہ چلتا ہے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے بھی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ جب وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا، تو حضرت عمر کہتے کہ اٹھو، اب جو وقت رہ گیا ہے شیطان کا ہے، قیلولہ کرو۔ تو اصل وقت کیا ہے؟ وہ دوپہر کا ہے، لیکن اصل میں قیلولہ کا وہ وقت نہیں ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سونا جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں نا۔ قیلولہ کا وقت کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ، یہ اصل قیلولہ ہے۔ یہ آج کل جو دوپہر کے کھانے کے بعد جو لیٹتے ہیں لوگ، اس کا کیا نام دیں گے؟ قیلولہ میں آتا ہے وہ نہیں آئے گا؟ امید تو کی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کی روٹین جو ہے بدل چکی ہے، تو امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اس سے فعلاً نشاط رہتی ہے، اس سے نشاط عصر کے بعد بھی، حتیٰ کہ عشاء، ورنہ نسو کیا ہے وہ غنودگی جو ہے عشاء تک طاری رہا کرتی ہے۔ جی یعنی قیلولہ کرنے میں ثواب بھی ہے؟ دیکھیے بندہ اگر جو ہے نیت کر لے تو اللہ نے اس میں بہت چیز ثواب رکھا ہے، خاص طور پہ یہ نیت کرے کہ ہاں بھائی تاکہ مجھے تہجد کی نماز میں اٹھنے میں، اور جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہم نے اپنے والد مرحوم سے سنا ہے کہ فعلاً جس دن قیلولہ نہ کریں اس دن تہجد کی نماز میں اتنا سستی رہتی ہے، لیکن قیلولہ کر لیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز، اگر یہ نیت ہے انسان کی تو۔ جی لیکن عام جیسے ہم لوگ کا مسئلہ ہے کہ بس ہم لوگ ایسا نیت کیا ہے؟ سونے کی ہے، اس لیے کہ رات میں دیر تک جاگنا ہے، سونے کی نیت ہے ساتھ میں۔ بھائی دیکھیے کیسی سنت ہے مثال کے طور پر؟ جیسے داڑھی ویسی سنت، ویسی والی سنت ہے، یا امامے والی سنت ہے؟ داڑھی کا تو حکم ہے، داڑھی کا تو حکم ہے نا۔ جی جی نہیں، مطلب ثواب والی سنت ہے۔ اب عادت کے طور پر کر رہا ہے تو اس کو جو ہے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن ہے کہ اگر اس لیے کہتا ہے ذرا تھوڑا سا تاکہ ہمارا سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ جیسے امامہ بھی کہا جاتا ہے سنت میں شامل ہے، امامہ جی جی نہیں سنت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ امامہ اللہ کے رسول نے پہنا ہے، لیکن نہ تو اس کی ترغیب نہیں دی ہے، یہ عادات میں ہے۔ اچھا قیلولہ سے تھوڑا سا ہٹ اس سے ہٹ کر کے ہے، اس لیے کہ روایت جو جیسے حضرت عمر کا اثر ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے ہے نا، اور اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے، اس کو علامہ البانی قوی قرار دیتے ہیں، دوسرے علماء ضعیف کرتے ہیں، قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل۔ ان چیزوں کو بنیاد بنایا تو اس کا مطلب کہ اس کا ایک اہمیت ہے، اجر ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم خطبے کو سننے کے آداب، یعنی کس طریقے سے خطبے کے دوران بیٹھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد جو تسبیحات کے لیے بیٹھتے ہیں کیا اسی طریقے سے بیٹھنا چاہیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب نماز کے بعد بیٹھنے کے کیسے ہوا کرتے تھے بتائیں؟ دیکھیے خطبہ کے جو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک آداب کا تعلق ہے، وہ کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو بسا اوقات جیسے موڑ کر عام بیٹھتے ہیں ویسے، اور بسا اوقات آپ 4 جانو ہو کر کے بیٹھتے تھے، جسے السی فالسی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں شاید سمرہ ابن جندب یا کس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو یجلس فی مصلاہ متربعا، ہے نا، 4 زانو ہو کر کے اپنے مصلی کے اوپر کیا ہے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اصل میں اس میں یہ دیکھا جائے کہ انسان کے لیے سکون اور آرام کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں اپنے دونوں یہ جو ہے نا ان کو ایسے وہ بنا کر کے بنا کیا ہے، اس لیے کہ اس سے نیند آتی ہے،
اس سے نیند آتی ہے. اسی لیے آپ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے عام آداب میں بھی نماز خطبے کے لیے بھی یہی ہوگا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے انگلی کو انگلی ڈال کے بیٹھنے سے کیا ہے وہ اس سے بھی منع فرمایا ہے. باقی اس کے علاوہ انسان کو جس میں سکون آرام مل رہا ہے اس طریقے سے بیٹھ جائے. آلتی پالتی مار کر کے بیٹھے، جیسے نماز بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائے، دونوں پیروں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائے جس میں اس کو سکون مل رہا ہے. جی نارمل زندگی میں کیا ہوا کرتی تھی شیخ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے متعدد طریقے وارد ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے اقعاء جسے کہتے ہیں یعنی ان کے بلے سے رہ کر کے پیروں اٹھا کر کے بیٹھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے، کبھی یہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو ہے علماء نے جو آپ کا ذکر کیے ہیں آداب بیٹھنے کے وہ مختلف ہیں. یہ ساری چیزیں عادات میں آئیں گی میرا خیال؟ جی عادات میں آئیں گی، اللہ کی جس سے منع کیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے ٹیک لگا کے بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، تو اس سے انسان کیا کرے گا؟ بچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حبوا باندھ کر کے بیٹھنے سے خاص طور پر جانتے ہیں کہ آج کل جیسے ثوب وغیرہ ہے نیچے لوگ جو ہے وہ ساتر کپڑا نہیں پہنتے ہیں، اس کو پہننے ایسے کرنے، تو ایسی چیزیں جو ہوگی وہ منع ہوں گی. یہ ممانعت یعنی صرف نمازوں کی حد تک ہے یا نہیں؟ عام حالات میں بھی ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کل تو وہ چیز نہیں رہے گی جو عذر بتایا جا رہا ہے کپڑے کا. رہے گا کیوں نہیں؟ لوگوں کو پینٹ اتنا چست پہنتے ہو، سامنے ایسا کر کے بیٹھے، سامنے والا بیٹھا ہوا ہے تو نہ کہیں کہ یہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ تہبند پہنتے ہیں لوگ، اور جو ہے ظاہر بات ہے کہ منظر قبیح تو لگتا ہی ہے کہ اگر وہ دونوں کھڑا کر کے سامنے والا بیٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی. پہلے کے کپڑے کیا ہے اگر رہیں تو دبیز موٹے رہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہلے لوگ جو کپڑا پہنتے تھے خاص طور پر مشرقی جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا پہنا کرتے تھے. اب کیا ہے وہ باریک رہتے ہیں اور چست رہا کرتے ہیں، جس سے وہ بہت خطرہ رہا کرتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ غسل جنابت کو کتنی دیر تک کے لیے تاخیر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں انسان کی حاجت اور ضرورت پر ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکے انسان اس سے فارغ ہو جائے. جی اب مثال کے طور پر جو ہے وہ اب فارغ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کو سونے کا مزاج ہے، اس لیے کہ نہا لے گا تو اس کا نیند نہ آئے یا اور کچھ، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ابھی گرم پانی ایسا میسر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یا گھر میں اور کوئی ہے جس کی وجہ سے بھی فوراً جا کر انسان کو ذرا سا حیا و شرم آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے اپنا استنجا کر کے اور بہتر ہے کہ وضو کر کے سو جائے، پھر اس کے بعد صبح غسل کرے گا وہ. جی دونوں کے لیے احکامات ہیں؟ دونوں کے لیے احکام، مرد عورت دونوں کے لیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ وہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان کا سوال گزر گیا تھا کہ بچہ اگر ادھر ادھر بیٹھ جائے ٹوائلٹ وغیرہ کر کے تو کہتے ہیں کہ 2-3 خطرے اگر کہیں لگ گئے ہیں تو اس کو صفائی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ صرف پانی ڈالنا وہاں کافی ہوگا یا کچھ صابن وغیرہ لگا کے دھونا؟ نہیں، اصل چیز کیا ہے کہ اس کو پر پانی بہا دینا کافی ہو جائے گا. چھینٹیں مار دینا، خاص طور پر نابالغ بچہ ہے، وہ جو ہے دودھ پیتا بچہ ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی چھینٹیں مارنا بھی کافی ہو جائے گا؟ ہاں، پیشاب کے علاوہ بھی ٹوائلٹ بھی؟ نہیں، ٹوائلٹ کا تو ظاہر بات اس کا حکم دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں بدبو ہے یا نہیں ہے. اگر اس پر کچھ رطوبت دکھ رہی ہے تو اس کے اوپر پانی تھوڑا سا ڈال دے اس کو. یعنی صابن وغیرہ ضروری ہے؟ نہیں، صابن ضروری نہیں، صرف پانی کافی. صرف پانی کافی ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.